السلام علیکم اسپائرنٹس. آج ہمارا مسلم لاء کی ہم نے سیریز اسٹارٹ کی ہے، مسلم لاء اینڈ جورسپروڈنس کی. تو فرسٹ ٹاپک جو اس میں آتا ہے دا سورسز آف اسلامک لاء. اسلامک لاء کی کیا سورسز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں فرسٹ سورس جو ہے وہ ہم نے دو کیٹیگریز کی بنائی ہے، جس میں پرائمری اور سیکنڈری سورسز ہیں. پرائمری سورسز میں سب سے پہلے قرآن پاک آتا ہے. قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسپیچ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وحی کے تھرو. اس کے علاوہ قرآن پاک میں 30 پاراز ہیں اور اس کے جو رکوع ہیں وہ ہے 540 رکوع ہیں، 114 سورہ ہیں اور 7 اس کی منزلیں ہیں. اور اس کے علاوہ 6666 جو ہیں وہ اس کی آیتیں ہیں. پھر آتی ہیں اس کی مطلب کہ جو احکامات کی سورہ ہیں، جو احکام دیتی ہیں، لاز جس کو کہا جائے. سب سے پہلے البقرہ، پھر المائدہ، پھر آل عمران اور پھر الطلاق اور دوسری بھی ہیں. اس کے علاوہ اس کی کچھ خاص باتیں جس میں قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، سب سے زیادہ اس کا جو میٹر کرتی ہے چیز. پھر ہے تواتر جو ہے اس کے ریویلیشن میں، مطلب کہ آہستہ آہستہ سے وہ نازل ہوا اور اکارڈنگ ٹو ٹائم پیریڈس اس کو نازل کیا گیا کہ جو سچویشنز تھی، جس طرح سے مطلب کہ ایک طلاق کی سچویشن تھی تو طلاق کی آیات نازل ہوئی. جب جنگ کی سچویشن تھی تو جنگ میں سپورٹیونیس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، اپنی جو بھی مدد مومنوں کی وہ اس ٹائم پیریڈ کے حوالے سے بتایا گیا تھا. تو جو تواتر تھا ریویلیشن میں وہ بھی اس میں ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام ہیں، وہ بھی اس میں ڈسکس کیے گئے، جیسے الرحمن، الرحیم. پھر ہے جو قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں جن میں کچھ خطاب دیے گئے ہیں قرآن پاک کو بھی، جس طرح سے الفرقان جو کھول کر بیان کرتا ہے، فرق کو واضح کرتا ہے، حق اور باطل کو. اس کے بعد جو مطلب کہ ایک اسٹیجز میں وہ بنی تھی. قرآن پاک جو ہے وہ ایک اسٹیجز کے حساب سے نازل ہوا تھا، جس میں جو صورتیں ہیں ان کا حساب بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر قرآن پاک کے حوالے سے ریویلیشن ہو گئی تو اس کے بعد قرآن پاک جو ہے اس کو ایک زندہ معجزہ بھی کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ریزرور بھی بنایا، مطلب کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خود کرتا ہے. پھر وہ ڈفرینٹ لیجسلیشنز بھی، موڈ آف لیجسلیشن بھی ہیں قرآن پاک کی. اور اس کے بعد ہے لیگل پوٹینشیل بھی ہے، فنکشنز بھی ہیں کہ مطلب کہ مکی صورتیں الگ ہیں اور مدنی صورتیں، مطلب کہ کچھ صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. قرآن پاک کا جو اسٹائل ہے سب سے پہلے کہ وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سوال کر کے پھر چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں اچھے طریقے سے. اس کے علاوہ جو قرآن پاک کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں جس میں مچھر کا پر اور مکھی کی ایگزامپل اور اس کے علاوہ جو مطلب کہ شہد کی ایگزامپل، تو ان ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹی سی مائنر چیز سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں. اس کے علاوہ سمندر اور دوسری بھی ایگزامپلز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں. پرائمری پرپز جو قرآن کا ہے وہ ہمیں لائف کو کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے قرآن پاک. انسان جو ہے وہ ہر کتاب پڑھتا ہے نالج کے لیے یا کسی کے لیے بھی، لیکن قرآن پاک جس کا وہ خود موضوع ہے انسان وہ ہی نہیں پڑھتا. تو قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلامک لاء تو اس میں جو لاز ہیں وہ سب سے زیادہ دیے گئے ہیں لائف کے، اور مسلمس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آ جاتے ہیں ہم سنہ پہ. سنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو کہتے ہیں اور اپروولز کو. سنہ اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ حدیث جو ہے وہ ایک ورڈز ہیں جو پروناؤنس کیے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتائے تھے. اس کے علاوہ
حدیث سنہ جو ہے سوری کنفیوژن ہو رہا ہے تو سنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز بھی ہیں، اور کچھ چیزوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی وہ بھی ہیں، اور جیسے کہتے ہیں اور کچھ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتائے ان کو بھی سنہ کہتے ہیں۔ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروناؤنس کے کی کچھ مطلب کی چیزوں کو بتایا ہے تو وہ قولی میں حدیث آ جائیں گی۔ سنہ کی جو ہیں وہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری آتی ہے۔ قولی فعلی تو سمجھ میں آ جاتا ہے، تقریری جو ہیں جن پر آپ صحابہ نے وہ عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو تو ان کو تقریری کہتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے سنہ کی جو ہے وہ ڈسٹنکشن ہو گئی، سنہ اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے کلاسیفیکیشن بھی ہم نے کر لی ٹائپس میں۔ پھر جو ہے وہ سنہ کو جو ہے وہ کمپائل باقاعدگی سے کیا گیا تھا ان کے صحابہ کی طرف سے، کیونکہ وہ جو ان کے کمپینینس ہیں وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ایک ایک ایکشن کو انہوں نے آبزرو کیا ہے، تو یہ اور سنہ کو باقاعدگی سے صحابہ نے کمپائل کیا ہے اچھے طریقے سے، اور لوگوں کے قول و عمل کو فعل کو دیکھ کر پھر اس کو کمپائل کیا گیا ہے۔ اور پھر سنہ جو ہے وہ قرآن کی ٹریڈیشنز کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چلتے پھرتے قرآن ہیں، تو انہوں نے پورے قرآن کو پرفارم کر کے دکھایا ہے، تو اس سے بھی سنہ کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ سنہ جو ہے وہ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیجسلیشنز اور اسٹریٹجیز دوسری جو ہمیں پرفارم کر کے دکھائی، ساری وہ ہم سنہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ فردر ہم اس کی ایگزامپلس پہ دیکھیں گے کہ کیا آتی ہیں۔ سو دیٹس آل فار دس. If you have any question regarding this, so you can comment in comment section.